الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے لاہور میں کپتان کی پہلی پیشی۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عمران خان صاحب اور لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی ملا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ جسٹس باقر علی نجوی نے ضمانت منظور کی ہے۔ تھانہ سنجانی میں درج مقدمے کے حوالے سے یہ سماعت تھی، لیکن ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہ کہ خان صاحب اب جسٹس طارق سلیم کی عدالت میں پیشی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 28 فروری کو ان کے ایکس رے ہونے ہیں اور ڈاکٹرز نے تب تک کے لیے ان کو کوئی بھی موومنٹ کرنے سے منع کیا ہے، تو ان کو تب تک کے لیے یعنی 2 ہفتے کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے۔ اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ اس کے علاوہ صدر عارف الوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسی حوالے سے کل بڑا اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ صدر نے آئین شکنی کی تو آرٹیکل 6 کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے۔ جی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا ہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت؟ آغاز یقیناً ہم کریں گے بخاری صاحب، آج جو پیشی لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، ابھی میں اس کو کہوں گی کیونکہ ایک بھگت چکے ہیں خان صاحب پیشی اور دوسری عدالت میں جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، میں ٹھیک ہوں اور اللہ کرے آپ بھی خیر خیریت سے ہیں، بظاہر تو لگ رہا ہے۔ آج دل بہت دکھی ہے۔ آج جو کچھ منظرنامہ میں نے سارا دن دیکھا ہے، خاص طور سے لاہور ہائی کورٹ کا منظرنامہ جو تمام ٹی وی چینلز کی اسکرین کی زینت تھا، وہ کسی بھی صورت میں لائق تحسین نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں جلسہ عام منعقد کر کے جو نئی تاریخ رقم کی ہے اور باقاعدہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر جس طرح خطابات ہوئے ہیں وہاں، وہ پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ اس کی کبھی اجازت دی گئی ہے۔ یہ کیا لاڈلا پن ہے، کیا اس کی وجہ ہے، یہ تو میرے خیال سے لوگ پوچھیں گے۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو اگنور کریں گے۔ کس نے اجازت دی ان کو اس بڑی تعداد میں وہاں اکٹھا ہونے کی؟ کس نے اجازت دی ان کو لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی؟ کس نے اجازت دی کہ وہ عدالت اور عمران خان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اور ان کو 2.5 گھنٹے تک گاڑی کے اندر 1.5 گھنٹے تک بٹھائے رکھیں اور ان کو نکلنے نہ دیں؟ ایک طرف تو یہ ہے۔ دوسری طرف جتنا مرضی پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہے کہ جی ہم نے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے لاہور ہائی کورٹ چلو باقاعدہ ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، کلک کر کے اٹس اونلی اے کلک اوے۔ ابھی آ رہے ہیں جی، 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں جی، بس وہ بھی تیار ہو رہے ہیں جی، ابھی آ رہے ہیں جی، وہ ابھی ایک اور وکلا کی جانب سے بھی یہ بھی کہا کہ گاڑی میں آپ کرا لیں جو آپ نے کرانا ہے کارروائی۔ نہیں وہ تو میں آ رہا ہوں، وہ تو میں لیٹسٹ آ رہا ہوں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہفتے بھر سے کیا ہو رہا تھا۔ بالآخر آج کی تاریخ دی ہوئی تھی، دونوں عدالتوں میں پیش ہونا تھا انہوں نے۔ آج بھی صبح سے تماشا شروع ہے، 2 بجے انہیں پیش ہونا تھا، لیکن الٹیمیٹلی کچھ 7:30 بجے کے قریب بالآخر عدالت نے تنگ آ کر ایس پی سیکورٹی سے کہا شعیب سے کہ آپ جائیں ان کو لے کے آئیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو وہ میرے خیال سے عدالت کا شاید لہجہ ایسا تھا یا ان کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کا اثر ہوا اور بالآخر خان صاحب باہر تشریف لے آئے اور پیدل چل کے کورٹ تک گئے ہیں۔ ویل چیئر بھی انہوں نے اچھا بخاری صاحب، یہ تمام باتیں جو آپ نے بیان کی ٹی وی سکرینز پر چل رہی ہیں، صبح سے یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ ساری جو سب کے سامنے ہیں، مجھے بتائیے کہ پس سے پردہ کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، وہ کہانی کیا ہے اور خوف کیا تھا؟ پہلے تو سکرین پر چلنے والی بات پوری مکمل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے گیٹس کے اوپر کس طرح لاٹھیاں برسائی ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، اور کس طریقے سے پولیس کو مین ہینڈل کیا انہوں نے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کا پاس کرے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ججوں کی اتنی عزت ضرور باقی رہنے دیں کہ باقی کے لوگ انکریج ہو کے یہی کچھ کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو اگر بہت زیادہ جلدی ہے یا بہت زیادہ تکلیف ہے تو آپ جی خود آ جائیں یا رجسٹرار کو بھیج دیں اور ان کی حاضری لگا لیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پنڈ کا نمبردار جو ہے وہ کسی مراسی مسلی کو کہتا ہے کہ چل بھائی بلاؤ انہوں سمن کر۔ یہ تو طریقہ کار نہ جمہوری ہے، نہ آئینی ہے، نہ قابل برداشت ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ بات صرف پی ٹی آئی تک نہیں ہے، چاہے نون لیگ کرے، چاہے پیپلز پارٹی کرے، جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا یہ قابل مذمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب بھی آج کافی کھلا کے برسی ہیں، ہم نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں ایماندار ججوں کی ضرورت ہے، عمراندار ججوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیان بھی قابل برداشت نہیں ہے، یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں کی ہے انہوں نے ججوں کے بارے میں یہ کہہ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
حد ہے نا کہ آپ کسی اتنے بڑے لیڈر کی درخواست ضمانت کے اوپر جعلی دستخط کر لیں اور پھر عدالت کے روبرو تسلیم بھی کر لیں کہ ہاں جی جعلی دستخط ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اب آ جائیے آپ جو پردہ اسکرین کے پیچھے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہانی کافی سینسٹیو ہے یہ. میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر کہاں, مطلب خان صاحب کس طرح ڈیسائیڈ, اچھا چلیں سمپل کر لیتے ہیں سوال کو, مجھے بتائیں خان صاحب کس طرح ڈیسائیڈ کر رہے تھے اس وقت کہ ہاں ابھی ذرا قافلہ جو ہے اس کو آہستہ لے کر چلا جائے, یا پھر گاڑی میں اتنی دیر رکنا ہے, یا پھر گاڑی سے اب نکلنا ہے؟ یہ آپ مجھے ترغیب دے رہی ہیں کہ میں یہ مان بھی لوں اور اس پر بات بھی کروں کہ یہ لگامیں کہاں سے کھینچی جا رہی ہیں. ہاں, ان کے پاس ایک صاحب ہے جو مطلب بڑی شہرت رکھتے ہیں سائی وار کی بھی اور اس قسم کے ہنگاموں کی بھی, اور میری مراد آپ سمجھ تو رہی ہیں, اگر آپ کہیں تو میں نام لے دیتا ہوں. مریم صاحبہ نے لے لیا نام آپ کی جگہ. مریم صاحبہ نے جو نام لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہی ان کے ایڈوائزر ہیں, وہی ان کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں جس لالسنس کی طرف اس وقت پارٹی جا رہی ہے. یہ کسی بھی صورت آسن نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کے آئینی اداروں کا تو ہوگا ہی, کیونکہ ان کی تو عزت جو تھوڑی بہت باقی بچی ہوئی ہے وہ بھی دو ٹکے بعد جس کو کہتے ہیں نا وہ کی جا رہی ہے, لیکن نقصان پارٹیوں کا بھی ہوگا. نقصان عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی ہوگا, خود انہیں بھی ہوگا. اچھا, کیونکہ سدا یہ ججز نہیں رہنے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لاڈلا پن جو ہے یہ جاری ہے, انہوں نے ساری زندگی تھوڑی بیٹھے رہنا ہے یہاں. آپ سمجھ نہیں میرا اشارہ کس طرف ہے؟ اچھا, اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ ہے نا بخاری صاحب, آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں, کسی طرف بھی آپ کا ٹلٹ ہو, کسی بھی طرف ہو سکتا ہے نا, آپ انسان ہیں, آپ کا کسی طرف ہوتا ہے, لیکن جب ادارے اس سب کے بیچ میں اداروں کی تذلیل ہوتی ہے یا ادارہ بدنام ہوتا ہے تو وہ یقیناً سب کا مجموعی طور پر ایک نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے. واٹ واز دا فیئر؟ خوف کیا تھا باہر؟ یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت پرانی بات ہے. جب سے یہ فیصلے ہونے شروع ہوئے 2018 کے بعد کا جو فیز ہے وہ کسی بھی طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے انویبل نہیں ہے. میں آپ متعدد بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بہت بڑے نامور جو ہیں وہ ججوں کے فیصلوں کے اوپر کیا کہتے رہے ہیں, پاناما سے اقامہ, میں تفصیل بتانے بیٹھوں گا تو ایک لمبا وقت اس کے لیے چاہیے. مریم صاحبہ نے یہاں تک کہا ہے آج کہ اب جو خان صاحب ہیں وہ عدلیہ کے کاندھے پر چڑھ کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ چلیے ان کا بیان یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے نا کہ مطلب عائشہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے. اچھا, لیکن میں آپ ایز اے پاکستانی بیٹھ کے جو فیل کر رہے ہیں, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے جو منظر نامہ ہم نے آج دیکھا یہ کسی طریقے سے انڈورسیبل ہے؟ بخاری صاحب میں نے تو کہا ہے کہ جب اداروں کا نقصان ہوتا ہے یا اداروں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہر بندے کا نقصان ہے, ہر پاکستانی کا نقصان ہے. یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا چھیڑا ہے, میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. یس, ایک تو جج کو اپنا پرسنل کنڈکٹ دیکھنا چاہیے, چونکہ اس کا اپنا جو کیریئر ہے, جو اپنا اس کا پرسن ہے, اس پر بھی اسپرشنز کاسٹ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ عدلیہ ایک ایسا شعبہ ہے. اور پھر خاص طور سے ایسے اقدامات کرنے سے تو بہت گریز کرنا چاہیے جو انسٹیٹیوشن کی تذلیل کا باعث بنے. آپ کو میں اگر ریکال کر کے بتاؤں کہ ججز کی آپس میں کس قسم کی کورسپونڈنس ہے, کس قسم کا رویہ ہے, کس طرح سے کچھ کیسز جو ہیں جوڈیشل کاؤنسل میں گئے, وہاں جا کے کیا ہوا, تو آپ دانتوں میں انگلی دبا لیں گی. یہ انسٹیٹیوشن کی پریسٹیج جو ہے یہ کبھی بھی کمپرومائز ہو کے 130ویں درجے پر نہ پہنچی ہوتی اگر ہمارے ججز نے اپنی ذات کا, اپنے کیریئر کا اور ادارے کا خیال رکھا ہوتا. اور ادارے میں بھی بخاری صاحب ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ عوام کے اعتماد سے جڑی ہوئی چیز ہے. اگر جزا اور سزا کے نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر کیسی لالسنس آپ کو نظر آئے گی؟ اس کا تو میرے خیال میں اس کا تصور بھی میرے خیال سے اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کی اس بات سے ڈیرائیو کر کے کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے, اپنے عدلیہ کے اعلیٰ ججز سے, کہ سیاستدان چاہے کسی بھی قد کاٹ کا ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, انصاف کے تقاضے پورے کرنا بنیادی ریکوائرمنٹ ہے فرام ایوری جج ہو سٹ ان اے چیئر ٹو ڈیسائیڈ. اور یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اے کے ساتھ ذرا سافٹ رہیں, بی کے ساتھ ذرا ٹائٹ ہو جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کیس آپ کے سامنے آئے اس کو میرٹ پر ٹریٹ کر لیجئے. جب آپ نہیں کرتے ہیں تو آوازیں اٹھتی ہیں, اور ایسی آوازیں اٹھتی ہیں عائشہ ہم نے ماضی میں نہیں سنا کبھی. اس طرح کے ججمنٹ, اس طرح کے فیصلے, ان کے اوپر اس طرح کے تبصرے. میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ یہ کبھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی فیصلہ ہوا ہو اور اس کے بعد جج کی تصویر پر جوتیاں برس رہی ہوں؟ یہ کبھی ہوا کہ چیف جسٹسز جو رہ گئے ہوں ان کے نام پڑ جائیں؟ کسی کو آپ بابا رحمتیں کہیں, کسی کو آپ ڈیم والا بابا کہیں, یہ کبھی سنا تھا آپ نے ماضی میں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے
عدلیہ کی تضحیک تو ہو ہی رہی ہے, ملک کی بھی تضحیک ہو رہی ہے, اور ہم مذاق کا تماشا بن رہے ہیں عدالت کے فیصلوں پر. ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ کبھی سن کے دیکھیں, آپ شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن یہ قصور ہمارے ججز کا کم اور ہمارے سیاستدانوں کا زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو تمیز سیکھنی پڑے گی اور عدلیہ کو بلا خوف و خطر فیصلے کرنے ہوں گے, ورنہ یہ جو متس بن رہی ہیں, یہ جو ٹرینڈز بن رہے ہیں, یہ نہ پاکستان کے حق میں ہے, نہ پاکستان کے جمہوری نظام کے حق میں ہے, اور آئین کی تذلیل جو ہے اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ لاڈلا ہے, چاہے وہ پیارا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب, واٹ واز دا فیئر؟ کیا خوف کیا تھا؟ کیا گرفتاری کا خوف تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے؟ کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں, اب آپ دیکھ لیں دستخط جو ہیں ان کا معاملہ اتنا پیچیدہ اور سنجیدہ ہے. خان صاحب اپنے اس کنڈکٹ سے دو چیزیں ثابت کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے ڈرتے ہیں اور گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اچھا یہ جو ان کا رویہ ہے یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو جیل میں ہم سب کچھ دیں گے, ایک چیز نہیں دیں گے, یہ بہت بری اسپرشن ہے خان صاحب کی ذات پر, ان کے قد کاٹ کے سیاستدان پہ. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خود آپ کی اپنی زبان قابو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں, کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے ہیں, تو پھر آپ کے نام بھی تو پڑھیں گے نا. تو ذرا سن کے دیکھ لیں نا کیا کیا نام پڑھ رہے ہیں. جس نوعیت کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی نام پڑھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اسلام میں اس کی سزا فلاں ہے. یہ اس طرح کی جو بے تکی باتیں ہیں یہ کبھی بھی ٹی وی سکرین کی زینت نہیں بڑھنی چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود آپ بھی بیہیو کریں. لیکن وہ ایک ایکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن تو آتا ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ بھی ذرا تھوڑا تضاد ہے ان دونوں چیزوں میں, ذرا اس پہ بھی کلیئرٹی دیجیے گا. ایک طرف تو جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے, پھر آغاز بھی جو ہے مجھے گرفتار کریں اور شروع کریں, دوسری طرف جو ضمانت قبل از گرفتاری بھی چاہیے. تو یہ تھوڑا تضاد مجھے تو لگ رہا ہے, شاید آپ کو بھی لگ رہا ہو. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے آپ کی مسکراہٹ ہی اس کا کافی خوبصورت جواب ہے. میں بھی جواب میں ہنس دیتا ہوں, لیکن اپنے سامعین جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے, ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا بہت ضروری ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تصاد ہی سب سے بڑا فساد ہے. جب آپ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور آپ کے 2018 کے الیکشن کمپین سے لے کے اب تک کے جتنے نعرے, جتنے وعدے, جتنے دعوے تھے, اس کا خان صاحب آپ نے خود ہی مذاق اڑوایا ہے. جو ڈویبلز نہیں تھیں آپ کو وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے, اور اگر وعدے کیے تھے تو ان کو پورا کرنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھاتے نا آپ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے 50 لاکھ گھروں کا کیا کیا, آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا کیا کیا. آپ کے دور میں 40 لاکھ لوگ بیکار ہوئے تھے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, یہ ہوا میں نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کو عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, وہی وعدے کرنے چاہیے جو ڈویبلز ہوں. یہ اور کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف خان صاحب اس طرح کرتے ہیں. آج کی حکومت بھی اسی طریقے سے جعلی وعدے کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کو یعنی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ کہا گیا تھا یہ کہ بس چند ہفتوں میں $200 پہ آ جائے گا, یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں صحیح ہے. نہیں آیا تو ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, ذرا بات چیت کیا ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمت ہم قابو کریں گے, کم کریں گے, اس کو آپ نے بڑھا دیا. ذرا پیٹرول پمپ پہ جا کے سنیں تو صحیح لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں ایسے وعدے کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو ہزیمت اٹھانی پڑے اس کے اوپر. اور رول آف لا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو ہائی کورٹ کے احاطے میں آنا دیا جائے. کوئی جواز نہیں تھا کہ فواد چودھری صاحب کے ہاتھ میں مائکرو فون پکڑا کے ان سے تقریر کروائی جائے. اور اسی طرح وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک تقریر جھاڑ دی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہیں نہ کہیں تو رٹ کرے قائم حکومت کی. ارے حکومت نہیں ہو سکتی آپ سے ان کی یعنی رٹ اسٹیبلش, قانون کی رٹ تو رہنے دیں, اور کوئی ایک ایسا شعبہ تو رہنے دیں جس سے اس ملک کے اندر امن, اس کے اندر ڈسپلن آ سکے. آپ صبح سے شام تک جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا بخاری صاحب, ابھی تو خان صاحب بہت ساری عدالتوں میں جو ہے وہ میرے خیال میں مطلوب, ابھی ان کیسز کی طرف تو آئے ہی نہیں ہیں جہاں پر فیصلہ پکا پڑا ہوا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ مطلوب نہیں کہتے, یوں کہہ لیتے ہیں کہ پیشی ان کی ڈیو ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری عدالتوں میں ایک طرف میاں صاحب کی 125 بار پیشیاں, ایک طرف خان صاحب کی یہ پہلی پیشی. کیا اب ہر پیشی اسی طرح سے ہوا کرے گی؟ ہاں, میرے خیال سے یہ رواج جو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, عدالتوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے لیڈر کو بلائیں گے تو ہم تو ایسے ہی آئیں گے. اچھا, یہ بہت غلط میسج ہے, یہ بہت غلط روایت ہے. ٹھیک آپ نے کہا کہ
کہ 125 پیشیوں کا تو آپ نے ذکر کر دیا, اس میں 75 سے زیادہ پیشیاں when he was still the prime minister. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے لگایا, لیکن پورے اس روٹ کے اوپر جو وہ اسلام آباد سے چل کے لاہور تک پہنچے تھے, شاہدرہ تک, کہیں مجھے بتا دیں کسی عدلیہ کے خلاف کوئی سلوگن چینٹنگ ہوئی ہو؟ آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے. صحیح. یا کوئی ایسی توڑ پھوڑ کی گئی ہو جس کے نتیجے میں پاکستان کا امن جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو؟ میرے خیال سے خان صاحب کو تھوڑا سا اپنے سپورٹرز کو, اپنے ورکرز کو گائیڈ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے. صحیح. اب اگر یہی منظرنامہ سپریم کورٹ میں دہرایا جائے گا, جو 1-2 دفعہ کوشش کی گئی لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہو سکا, تو مجھے بتائیے پھر کیا رہ جائے گا باقی. اور یہ ہم اس برق رفتاری سے اس طرف جا رہے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. جو ہے وہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ہم بالکل یہاں پر بریک لے لیں. یقیناً بڑے ہی افسوسناک قسم کے مناظر تھے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھا, اور خان صاحب کی پیشی کے موقع پر پھر بار بار یہ بھی کہا جاتا رہا کہ خان صاحب اتنے لوگوں کی موجودگی میں اندر نہیں جا سکے, اور پھر ایونچولی جو ہے وہ پیش ہونا پڑا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انتخابات, ضمنی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, نہیں صدر مملکت کی جانب سے. اس پر ہم بات کریں گے, بڑا اہم مدعا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. صدر عارف علوی صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے, اور صدر نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا یہ اعلان کیا ہے. بخاری صاحب, یہ جو اعلان صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے, آئینی اور قانونی طور پر کیا حیثیت ہے اس کی, اور کیا واقعی ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ دیکھیں, نہ ہی تو ان کے پاس آئینی جواز ہے اس کا, اور نہ ہی کوئی قانونی جواز ہے, حتیٰ کہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہے. اچھا. یہ مجھے یہ لگ رہا ہے عارف علوی صاحب کے پاس چونکہ کوئی کام وام ہوتا تو نہیں ہے سوائے مورے لگانے کے, جو عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں وہ بس صرف بیٹھ کے ایوان صدر میں مورے لگاتے ہیں, اس کے اوپر اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ پھر اس طرح کی درفنتریاں تخلیق کرتے رہتے ہیں, اور یا ایسے ایکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر ان کی پکڑ بہت دیر پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کو پرائم منسٹر کی تجویز پر 3 منٹ میں ڈیزالو کر دیا گیا, یہ میرے خیال سے, میری تمام تر وزڈم کے تحت, اٹ از این ایکٹ آف ہائی ٹریجن. آپ سمجھتی نا ہائی ٹریجن کیا ہوتا ہے, آئین کو توڑنے کا کیا علاج ہوتا ہے. لیکن چونکہ کسی نے نہیں پوچھا, لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ جو مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. آرٹیکل 57 ایک واحد پروویژن ہے جس کے تحت وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ. اگر الیکشن کمیشن اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی لیگل اور آئینی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ دے دیں. لیکن وہ تو یہ جواب دیں گے نا کہ ہماری طرف سے بلایا گیا تھا لیکن وہاں سے پھر شرکت نہیں کی. انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ پہلے آپ اپنے کیسز تو طے کروا لیں جو کورٹوں میں لے کے گئے آپ الیکشن کے حوالے سے. 3 عدالتوں میں آپ کے کیسز ہیں. ہاؤ کین یو گیو ڈیٹ اور ہاؤ کین یو آسک اس ٹو کم اینڈ کنسلٹ یو. اس کا کوئی جواز دیا کسی نے؟ صحیح. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے, عارف علوی صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, ان کو اپنے لوگوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے, ان کو ریلیونٹ لوگوں سے رائے لینی چاہیے کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. ہر 2 منٹ کے بعد تو آپ بھاگتے ہیں زمان پارک ایڈوائس لینے کے لیے. آپ کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ آپ پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں, یہ پارٹی کی صدارت نہیں ہے, یہ ملک کی صدارت ہے. آپ کو نان پارٹیزن ہونا ہے, آپ پارٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے. لیکن وہ ان کو چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے وہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن بڑا سخت قسم کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب. ادھر وزیر داخلہ صاحب نے بھی, وزیر اطلاعات نے بھی آ کر کہا ہے, وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئین شکنی اگر کریں گے تو پھر آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر. نہیں, انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات اور کہی, وہ میرے منہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا نکل رہا تھا, آ بیل مجھے مار. تو وہ آ بیل مجھے مار والی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ایسی حرکت آپ کریں کہ آپ کے خلاف انیشیٹ کیا جائے لیگل ایکشن. اور دوسری بات مریم اورنگزیب نے کہی کہ اگر آپ ایسے ہی فیصلے کریں گے اور آئین کو اسی طرح ٹھوکر مارتے رہیں گے تو صدر نہیں رہیں گے. صحیح. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صدر کا اقدام آئین توڑنے کے مترادف ہے. صدر کو اپنے عہدے کا پاس کرنا چاہیے, یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ دوسری بات وہ یہ بھی آخری بات ان کی کہہ دوں, وہ کہتے ہیں لوگ عہدوں کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری حرکتیں بہت گھٹیا ہیں. جی صحیح ہے. آپ پوچھیے کچھ. تعلق تو تحریک انصاف سے یہ صدر صاحب کا, اور صدر صاحب بار بار یہ ثابت کرنے بھی کرتے رہتے ہیں. تو جب خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا, بخاری صاحب ایسے جنیرک ایک سوال ہے کہ خان صاحب نے جب فیصلہ کیا تھا ہمیں سسٹم میں نہیں رہنا,
تو پھر صدر صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں. ہاں نہیں وہ مطلب دیکھیں نا یہ ایک اور بحث چل پڑے گی. بالکل صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا, میں داد دیتا ہوں آپ کی عقل کی. نکلنا حکمت جب آپ عملی سسٹم سے نکل رہے ہیں تو پھر سب کو نکال لیں نا, باقی آپ اپنے جو نمائندے ہیں, میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا, وہ چھوڑ گئے ہیں جو پیچھے, ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا, تاکہ پتہ چلتا آپ کا احتجاج, آپ کا پوائنٹ آف ویو شوڈ بی ویل انڈرسٹوڈ. آپ نے اتنے مہینے جو ہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ نہیں چھوڑی, آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چھوڑی. الٹیمیٹلی آپ کا خیال یہ تھا کہ میں یہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا, اگلے دن الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہوتا نا, جب آپ کے پاس دوسری حکومت جو ہے وہ مرکز میں بیٹھی ہو تو فیصلے تو اس کی مرضی سے. بخاری صاحب آپ کل بڑا اہم اجلاس بلایا الیکشن کمیشن نے, تو وہ پھر اب اس کے اوپر کوئی میرے خیال سے وہ دو کام کریں گے. اچھا, ایک تو صدر کے اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں گے, ٹھیک ہے, ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن. دوسرا وہ پھر اس بات کو دہرائیں گے کہ جناب آپ اپنے کیسز طے کروائیے یا واپس لے لیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم الیکشن, کوئی بھی شخص ابھی تک چاہے وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے, چاہے وہ عدالتوں میں ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے, یہ بھی کسی نے نہیں کہا. یہ کہا تو کسی نے نہیں, لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ معاملہ سلجھے گا کیسے, مجھے بتائیں. تو پھر اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر تو آپ حکومت سے نکل کے, سسٹم سے نکل کے یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے, مثال کے طور پہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمشنر نہ ہو, آپ کر لیں آپ جو کرنا ہے, اور اگر ہوگا تو جو مرضی نتیجہ آ جائے انہیں ماننا نہیں ہے. تو جب آپ سسٹمز کو اس طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچائیں گے تو ہر چیز میں تاخیر ہوگی. صحیح, یہ تو نیچرل بات ہے. ابھی تو وہ اور اگلی ایک سٹیپ آگے کی بات ہے کہ وہ اکنامک ایمرجنسی لگا دیں, لینڈ آرڈر کی سچویشن کو بیس بنا کے الیکشن کو 1 سال کے لیے ملتوی کرا دیں. نہیں تو بخاری صاحب پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ ٹائم جو ہے وہ لیا جائے گا, اور پھر اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک سے پہلے شاید خان صاحب کو جو ہے وہ ان کیسز میں انگیج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہم اس کو نوٹس نہیں کر رہے. خان صاحب کو ایک اور بڑے ہنگامے کا سامنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں انکلوڈنگ ایم کیو ایم, انہوں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا تماشا بنے گا. وہ پارلیمنٹ جس کو آپ چور ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ, امپورٹڈ رجیم, امپورٹڈ پارلیمنٹ کہہ کے باہر آ گئے تھے, وہیں پر آپ ضمنی الیکشن لڑکے انہی لوگوں کے ذریعے دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. اور اب آپ کو ڈر کیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہ ہوئے تو ان کی مرضی کا انٹرم پرائم منسٹر لگ جائے گا. اور بابا یہ باتیں آپ کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا. لوگوں نے پارٹی کے اندر سے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ چھوڑیں پارلیمنٹ. حامد خان جیسے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کا فورم نہ چھوڑیں. پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, پرویز الہی صاحب تو پٹ کے مر گئے کہ وہ خدا کے واسطے یہ نہ کریں, پنجاب اسمبلی نہ توڑیں, آپ کی بیس یہاں ہے, آپ کے سر پر سایہ اس کا ہے. اور وہ اس اسمبلی کی ڈیزولیوشن کے بھی خلاف تھے, لیکن وہ سنتے تو خان صاحب کسی کی ہے نہیں. آپ کو پتا ہے جو ان کے دل میں آ جائے. میں اور بہت ساری مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہے جو وہ آئی ایس آئی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میری بات چیت ٹیپ ہوتی تھی, تو ٹیپ کے حوالے سے آپ ان کا پہلے کا بیان ذرا سن لیں. اگر میں ہمارے ربی صاحب چاہیں گے, بات کرنی ہے اس بارے میں, اس کے لیے ہم نے الگ سیگمنٹ رکھا ہے, ہم نے بات کرنی ہے, بالکل اس کے اوپر بات ضرور ہونی ہے. اور وہ میں 2 مزے کی گفتگو ہیں, ایک ہی سانس میں خان صاحب 2 مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں جس کے وہ پرانے عادی ہیں. وہ ہمیشہ ایک بات کہہ کے وہ یو ٹرن کا جو ان کا ایک یعنی برانڈ ہے, برانڈ آئیکن ہے, وہ اس کے اوپر ہر چیز کو لے کے اور اپنی جان بچا لیتے ہیں. لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ہر بار ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور ہر بات وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے. پارٹی کا ایک کلٹ سیگمنٹ ضرور ہے جو آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے جو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں اس کے مطابق مان لیتا ہے. لیکن جن کے پاس وزڈم ہے, جن کے پاس سیاسی سوجھ بوجھ ہے, وہ یقینی طور پہ بیٹھ کے اگر سامنے نہیں تو پیچھے یقیناً گفتگو کرتے ہوں گے کہ خان. صحیح. اچھا, اب یہ پی ٹی آئی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این ایس کے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بھی معطل ہوا ہے, تو یہ بھی اہم خبر ہے. دیکھیے بالکل اہم خبر ہے, اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. وہ دیے کاہے کے لیے تھے وہ, خدا کے لیے, میری تو چھیڑ بن گئی ہے یہ یار. مجھے آپ بتائیں استعفے واپس لینے کے لیے دیے جاتے ہیں. استعفے تو غیرت مند لوگ دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے گزارا نہیں ہو سکتا, یہ قانونی نہیں ہے, یہ لیگل نہیں ہے, یہ آئینی نہیں ہے. وہ شرم کرو خدا کے واسطے. یا آپ کا استعفے دینے کا ایکٹ غلط تھا یا آپ کا ان کو واپس لینے کا ایکٹ غلط ہے. مجھے بتائیں تو صحیح کیا تبصرہ کریں آپ, مجھے بتائیے. چلیے آپ سلیم بخاری ہیں, بتائیں کیا کہیں گی.
بخاری صاحب میں شاید یہ تجزیہ کر سکتی ہوں کہ وہ خان صاحب کو ایسی خیال آیا تو انہوں نے فیصلہ لے لیا, تو پھر سب کو جو ہے وہ ان کے پیچھے ان کی ہاں میں لانی پڑی. اس کے بعد پھر خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا. تو پھر یہ بھگتنا بھی تو پڑے گا نا. دیکھیں جس کانسٹیٹوئنسی کو آپ ابیوز کر رہے ہیں, جس کے ووٹر کی آپ توہین کر رہے ہیں, آپ اگلی دفعہ الیکشن میں جائیں گے ان کے پاس لگ جائیں گے پتے. یہ میری بات لکھ لیجئے, میں نے کہی ہے. یہ خان صاحب تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ بھئی میں ان جگہوں سے بھی مطلب میں نے اتنی الیکشن میں سیٹیں جیتی ہیں تو لوگوں کو پتا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. صدقے جمع خان صاحب, تواڈے 2018 میں الیکشن کس نے آپ کو جتوایا تھا, کیسے جتوایا تھا, یہ اب زبانیں زدے عام ہے. یہ میں ضمنی انتخاب کی بات کر رہی ہوں. جب خان صاحب 7 جگہوں سے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ میں نے نہیں جانا پارلیمنٹ میں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتوایا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا, یو کین فول اے پرسن ونس, you cannot fool anybody for all the time. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے خان صاحب کا چانس ختم ہے, اب لوگ میں نے یہ نہیں کہا, لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاؤ گے تو لگ پتے جان گے. وہ سوال پوچھیں گے نا آپ سے کہ آپ نے پچھلی دفعہ میرے ووٹ کے ساتھ کیا کیا, اور یہ ہوتا ہے. یہ سزا بھگتی ہے عمران خان, اپنے نواز شریف نے یہ سزا بھگتی ہے, آصف علی زرداری نے یہ سزا بھگتی تھی, بینظیر بھٹو نے پنجاب میں سے کیسے ایلیمینیٹ ہو گئی پیپلز پارٹی, جو اس کا گڑھ تھا. 3 مرتبہ حکومت ان کی بنی, تینوں دفعہ انہوں نے پنجاب میں تاریخ موجود ہے. ایبسلوٹلی, تینوں دفعہ انہوں نے پنجاب میں بہتر پرفارم کیا تھا, زیادہ سیٹیں لی تھی, تو تب وزارت عظمیٰ حاصل ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کو انڈر اسٹیمیٹ کبھی نہ کریں. ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ اور بڑے انٹرسٹنگ جو ہیں وہ ایک کا تو آپ نے ذکر کر دیا تھا. رانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, خام خواہ ٹانگ نہ اڑائیں, اور پھر وزیر داخلہ کے ایوان صدر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ کامنٹس تھے. میں نے کہا کہ اس پہ بھی میں آپ کی رائے لیں. میں نے کچھ تو اس میں سے عرض کر دیے تھے, کچھ آپ نے اچھا کیا کہ بتا دی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, جب آپ کے اس قسم کے ایکشن پر اس طرح کے ریئیکشنز آئیں گے, اس طرح کے تبصرے آئیں گے, تو جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہے ان پر کیا اثر پڑے گا, اور جو باہر بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کی سچویشن کو, ان کے وہ کیا رائے قائم کریں گے. اور ایک اور چیز بخاری صاحب, میرے خیال میں ایک جو ڈیزگنیشن یا رتبہ ہوتا ہے اس کا اپنا تقدس بھی ہوتا ہے نا. آپ صدر مملکت کے بارے میں اگر اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں پامال. میرے خیال سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صدر مملکت یہ سوچے بیٹھ کے, What was the choice? The choice was to say no to خان صاحب کہ no, I can't do that. تو خان صاحب تو پھر ان کو کہیں جی آپ اللہ حافظ. فکر نہ کریں, ان کے ساتھ ہونا یہی ہے, ہونا یہی ہے. اچھا, اس لیے کہ خان صاحب ان کی 1-2 حرکتوں سے ناراض ہیں. اچھا, انہوں نے کہا تھا کسی انہوں نے سمجھداری کی باتیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی, تھوڑا بہت جو ہے وہ وزڈم پرویل کی, لیکن الٹیمیٹلی وہ وکٹم ہے خان صاحب کی ومز کے, ان کے موڈ سوئنگز کے. تو اس کی پھر اپنی سزا تو ہوتی ہے. صحیح, چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملے پر بات کرنی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کافی کنسرن ہے اس کو لے کر. سپریم کورٹ کے تمام ججز کو انہوں نے خط لکھے ہیں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ, خان صاحب نے خط لکھے ہیں جی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو, اور ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام جو چیز ہے وہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس سے بھی توجہ جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. بخاری صاحب, اب یہ معاملہ ہے آڈیو ویڈیو لیکس کا, خان صاحب جو ہیں بڑے کنسرن جو ہے اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ وہ میں اکثر آپ کے پروگرام میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو اس میں گرنا پڑتا ہے. ذرا یہ تو بتائیے گا مجھے پوچھ کے, یا ویسے خود آپ اپنی وزڈم پہ بتا دیں کہ یہ شروع کس نے کیا تھا. یہ آپ کو یاد ہے ملک قیوم والی جو ٹیپ آئی تھی؟ صحیح. آپ کو یاد ہے جو ملک ارشد والی ٹیپ آئی تھی؟ آپ کو یاد ہے جو چیف جسٹس جو جسٹس تھے ہیڈ نیب کے جاوید اقبال صاحب, ان کی ویڈیو کس نے ریلیز کی تھی, کس نے ریکارڈ کرائی تھی؟ بولے نا کہ ہاں یاد ہے. بالکل مجھے یاد ہے, لیکن اب تو بالکل کچھ, اب جب آپ کسی برائی کا آغاز کر دیتے ہیں تو پھر اس کے انجام سے ڈرنا چاہیے. اب تو کچھ اور ہی سوالات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں, مگر اس میں بھی ڈویلٹی ہے نا خان صاحب کی. خان صاحب ہمیں کچھ عرصہ پہلے یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ فوج کی ISI کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے پرائم منسٹر کی کال ریکارڈ کرنا. بخاری صاحب ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, پھر یہ 8 سوال میرے سامنے ہیں, یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ چیف جسٹس. دیکھیں ڈنڈی مار گیا نا یہ ربی جو ہے نا, ڈنڈی مارتا ہے یہ. اب کیا ان کی دوسری جو ویڈیو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ISI میرے فون ٹیپ کرتی رہی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. وہ آپ دکھاتے تو آپ کو پتہ چلتا کتنا بڑا یو ٹرن ہے یہ.
کہ ایک سانس میں کچھ کہہ رہے ہیں، ایک سانس میں کچھ کہہ رہے ہیں، اب سوال پوچھ رہے ہیں. ہاں اب 8 سوال ہیں اور اس کے اندر ساری یہی والی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن 8 سوال سب کو پتہ ہے کہ کیا وہ بالکل سامنے ہے کہ کیا وہ سوالات پوچھ رہے ہیں. کس قانون کے تحت جو ہے عوام کی اس طرح سے نگرانی اور خفیہ ریکارڈنگ جو ہیں تو یہ جج صاحبان سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں. تو اب اس کا جواب خود ہی تو دیا ہوا ہے خان صاحب نے. ہاں خود ہی دیا ہوا ہے کہ کس کے تحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو، لہٰذا اس کی ہر فون کال ٹیپ کرنا ان کا مینڈیٹ ہے. اچھا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں کی ہے. اصل بات کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، 2-3-4 ٹیپوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں. اپنی بیگم صاحبہ کی ٹیپ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹیپ وہ ہے جس میں وہ ارسلان خالد نامی ایک شخص کو ہدایات دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ بھی ڈال دو، ان کے اوپر یہ بھی ڈال دو، ان کو غداری سے منسلک کر دو. یاد ہے نا آپ کو وہ؟ بالکل یاد ہے. دوسری ٹیپ ان کی اپنے اعظم خان صاحب کے ساتھ تھی جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ جو سائفر ہے اس میں کھیلنا ہے. آپ کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ جی بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک تو یہ سب ٹھیک تھا. اب یہ کیسے غلط ہو گیا بھائی؟ یہ ساری باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں یا نہیں؟ کیا جھوٹ گھڑی ہیں کسی نے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کیوں بتایا جا رہا ہے لوگوں کو؟ تو یہ تو ہوگا. میں نے کہا نا کہ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، کہ جو کچھ آپ دوسروں کے لیے کرتے رہے ہیں، جس سے آپ مستفید ہوتے رہے ہیں، وہی چیزیں پھر آپ کے خلاف بھی ہوتی ہیں. میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے واٹر گیٹ سکینڈل اتنا بڑا بنا تھا جس میں پریزیڈنٹ نکسن صاحب جو ہیں وہ اپنے دفتر میں، اپنے سیکریٹریٹ میں لوگوں کی کال جو ہیں اس کو ٹیپ کراتے تھے اور الٹیمیٹلی انہیں اپنی صدارت چھوڑنی پڑی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا الیکٹڈ صدر، اس کو گھر جانا پڑا. وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ خود بھی وہی حرکات کرتے اور اسی ٹیکٹسز کو استعمال کرتے رہے ہیں تو پھر آپ کو آواز بلند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ چیزیں عدالت کے فورم پر چلی گئی ہیں، یہ عدالت میں خود لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پھر تحقیقات جو ہیں وہ ہر رخ اختیار کریں گی. آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ صحیح ہے. پھر ہر اینگل سے تفتیش ہوگی. ٹھیک ہے. جتنی بھی ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں جو آ چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ وہ ویڈیوز جن کے بارے میں خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ میری کچھ گندی ویڈیوز بنا لی ہیں انہوں نے، وہ بھی اگر ریلیز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے وہ معاملہ جات جن پر پہلے کوئی ذکر تک نہیں کرتا تھا. ان کی بیٹی کا معاملہ کبھی کوئی ذکر ہوا پچھلے 13-14 سال میں، لیکن چونکہ آپ دوسروں کے گھروں میں داخل ہوئے اس لیے جواباً لوگوں کو بھی آپ کے گھر میں داخل ہونا پڑا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، ابھی تو وہ اس کا یہ جواز پیش کریں کہ ایک تو ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں. پھر یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ایک جج کی آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اب عدلیہ پر بھی دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہی دونوں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اب یہ حرکتیں ہوئی. جہاں تک ان کے اوپر حملے کا تعلق ہے، میرے خیال سے پہلی جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے اپنی مرضی کا سی پی او جو ڈوگر صاحب ہیں ان کو لگا کے جو جے آئی ٹی بنائی ہے وہ جعلی ہے. اس کی ساری فائنڈنگز جعلی ہیں. ایک شوٹر کو 3 میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے. یہ سارا کچھ عدالتوں میں چیلنج ہوگا، عدالتوں میں سچ سامنے آئے گا. ایک شخص حلق پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹیک کیا تھا، میں نے مارنے کی کوشش کی ہے ان کو، آپ کے بندوں نے پکڑ کے دیا پولیس کو. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو تو سیکورٹی والے لے گئے تھے پکڑ کے. جب آپ بیک اینڈ فورتھ اس طرح جائیں گے تو آپ کا اپنا کیس خراب ہوتا ہے. آپ کا اپنا کیس خراب ہوا ہے. آپ نے نہ کسی آفیشیل ہاسپٹل سے اپنا معائنہ کرایا، نہ آپ نے اس کی کسی فالو اپ کے طور پہ آپ نے نہ کوئی رپورٹ جمع کرائی. سب کچھ جو ہے وہ شوکت خانم سے شروع ہوتا ہے، شوکت خانم میں ہی ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود جب اپنے کیس کی ایویڈنس کو گڈمڈ کریں گے تو آپ کا کیس یقینی طور پہ متاثر ہوگا. اور یہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کا قاتل نہ پکڑا جائے جس نے کوشش کی ان کو مارنے کی. اور جیسا میں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، آپ نے اس کو سچ جھوٹ والی مشینوں سے گزارا، آپ نے اس کے اوپر تشدد کیا، وہ آج تک اپنے بیان پر قائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں سے سرکمسٹانشل ایویڈنس ملی،
جو ایکچوئل ایویڈنس ملی وہ بتاتی ہے کہ کتنی گولیاں چلی, کتنے خول تھے. آپ نے اس کو 14 گولیاں بنا لیا, آپ نے اس کو 3 شوٹرز بنا لیا, آپ نے جو بھی گڈمنٹ کیا آپ نے اپنا کیس کمزور کیا. یہ میں آپ کو کنوکشن سے بتا رہا ہوں. صحیح. اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں بھی جو خان صاحب خود لے کر عدالتوں میں گئے ہیں تمام جج صاحبان کو, چل نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. ہاں یہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید خان صاحب کے ہی حق میں جو ہے وہ بہتر نہ رہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.